حضرت سیدنا قدامہ رضی اللہ تعالیٰ آپ حضور غوث الثقلین کے براہ راست شاگرد تھے اور آپ چیف ایڈوائزر تھے حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فوج کے اندر۔ تو ہمارے پیر ایسے نہیں ہوتے جو ان پڑھ ہوں، ہمارے پیر ایسے نہیں ہوتے جو جاہل ہوں، ہمارے پیر وہ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوں، ہمارے پیر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہو، ہمارے پیر وہ ہوتے ہیں جو سنت پر چلیں، ہمارے پیر وہ ہوتے ہیں جو شریعت پر چلیں، ہمارے پیر وہ ہوتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا بنائے، اور پھر جب دین پر وقت ہے تو اپنی خانقاہوں سے باہر نکل کر رسم شبیری بھی ادا کریں۔ دیکھیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے ہاتھ میں شریعت تھی اور آپ کے الٹے ہاتھ میں طریقت تھی، دونوں چیزیں آپ کے پاس تھے۔ آپ شریعت کا بھی درس دیتے تھے اور آپ طریقت کا بھی درس دیتے تھے۔ دیکھیں آنے جانے والوں کو چھوڑ دیں، آپ میری طرف دیکھیں، آپ شریعت کا بھی درس دیتے تھے اور آپ طریقت کا بھی درس دیتے تھے۔ اور یہاں میں رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا، اللہ اکبر اللہ، آپ یہ بات سنیں گے تو آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط نرا واز نہیں کرتے تھے، نری تقریریں نہیں کرتے تھے، آپ جب تقریر فرماتے تھے تو جو جاہل ہوتے تھے وہ عالم بن جاتے تھے۔ ہاں، آپ کی بارگاہ میں خالی دامن لے کر آنے والے اللہ کے ولی بن کے جایا کرتے تھے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضرت سیدنا یحییٰ بن نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سوچا کہ میں آج حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میں جا کر دیکھوں گا کہ آپ شعر کتنے پڑھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جا کر دیکھوں گا کہ آپ شعر کتنے پڑھتے ہیں۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ آپ ایک دھاگا لے گئے، حضور غوث الثقلین شعر پڑھتے تو آپ ایک گرہ لگا دیتے، دوسرا شعر پڑھتے تو آپ گرہ لگا دیتے، تیسرا شعر پڑھتے تو آپ گرہ لگا دیتے، گرہ لگا کے اپنی چادر کے اندر وہ دھاگا چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور پتہ ہے آپ کو حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع کے اندر یہ کوئی 200 کوئی 400 کوئی 500 کوئی 1000 کوئی 2000 بندہ نہیں ہوتا تھا۔ امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ آپ کے مجمع کے اندر 70,000 لوگ ہوتے تھے۔ جیسے آپ کی پہلا بندہ آواز سن رہا ہوتا تھا ایسے ہی آخری بندہ بھی آپ کی آواز کو سن رہا ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ جو پہلے والے سن رہے ہیں اور آخری والوں پر آواز بھی نہیں جا رہی۔ جس طرح پہلا بندہ آپ کی آواز سن رہا ہوتا تھا اسی طرح آخر والا بھی آپ کی آواز سن رہا ہوتا تھا۔ تو حضرت یحییٰ بن نجار وہ اس کو دھاگے کو گرہ لگاتے تھے نا، گرہ لگا رہے ہیں، گلہ لگا رہے ہیں۔ حضور غوث الثقلین اپنے ممبر پر بیٹھ کر واز کر رہے ہیں، توجہ کا طالب ہوں، وہ جو گرہ لگا رہے تھے نا، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف توجہ کی اور آپ نے فرمایا، او بندہ خدا یہ کیا کر رہا ہے، تو گرہ لگا رہا ہے۔ اب جو آپ جملہ سنیں گے تو آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ دستگیر بادشاہ نے فرمایا، یہاں گرے لگانے نہیں آتی دنیا، یہاں تو لگی ہوئی گروں کو کھولنے کے لیے آتی ہے۔ فرمایا تو گرے لگا رہے، یہاں تو دنیا گرے کھولنے کے لیے آتی ہے۔ فرمایا ہم گرے کھول رہے ہیں تو گرے لگا رہے۔ فرمایا اگر کسی کو گرے لگے ہوں تو اس بارگاہ میں وہ گرے کھل جاتی ہیں۔ ہاں جی، اور حضور غوث الثقلین تو غوث الثقلین ہے نا، سبحان اللہ تو کہہ دینا، ایک مرتبہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ فرمایا یہاں تو لوگ گرے کھلانے آتے ہیں تو گرے لگا رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دستگیر بادشاہ آپ کی تو شان وراء الورا ہے، اللہ اکبر۔ آپ کی یہ شان تھی کہ آپ نرے پیر نہیں تھے، آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، آپ بہت بڑے محدث بھی تھے، آپ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، آپ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے آپ ایک وقت کے اندر 13 علوم پڑھاتے تھے، 13 علوم کا سبق آپ پڑھاتے تھے۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ آپ فجر کی نماز سے پڑھانا شروع کرتے اور عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا، سارا دن آپ قرآن پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، جو بھی آپ سے پڑھنے کے لیے آتا تھا حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھنا چاہتا تھا آپ وہی پڑھایا کرتے تھے۔ ہاں جی، اور میں نے ابن تیمیہ جیسا جو بہت شدت پسند بندہ، وہ بھی جب حضور غوث الثقلین کا نام لیتا تھا نا، اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، وہ جب حضور غوث الثقلین کا نام لیتا تو وہ لکھتا تھا قطب العارفین۔ ہاں، اتنا شدت پسند بندہ، وہ بھی لکھتا تھا قطب العارفین۔ میں آخر رک جا پتر، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔